بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں انہوں نے 20 مسئلے کہا تھا کہ ہم بتائیں گے، ان میں سے 16 مسئلے آپ پڑھ چکے، اگرچہ 16ویں کا کچھ حصہ اس درس میں بھی شامل ہے، لیکن 15ویں کا 16واں اور 17واں بھی انشاءاللہ آج کمپلیٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پچھلا مسئلہ تو یہ تھا کہ جناب کفو ہونا چاہیے، پھر اس کفو میں بحث چھڑی تھی کہ مومنہ غیر مومن کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یا نہیں۔ 16ویں مسئلے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا ہم اپنی لڑکی کی فاسق بندے سے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، خصوصاً شارب الخمر کے ساتھ، یا شادی نہیں کرا سکتے؟ تو یہ تو 16ویں مسئلے کا عنوان ہے، اور 17ویں مسئلے کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کی بیوی ہے، کیا ہم اشارتاً کنایتاً اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا؟ یا کوئی عورت اگر کسی کی عدت میں ہے تو کیا اس کو ہم اشارتاً کنایتاً ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو عبارت میں ہم چلتے ہیں۔ الوجہان آتیان کہتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ بھائی شوہر کے پاس اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو کیا وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک مرتبہ یہ تھا کہ ابتدا میں ہی اس کے پاس استطاعت نہیں تھی۔ دوسری کہتے ہیں دو صورتیں آ سکتی ہیں، فیما اذا تجدد اجزہ، جہاں پر شادی کے وقت یہ امیر تھا لیکن پھر حالات ایسے ہو گئے کہ یہ غریب ہو گیا، تو اس میں بھی دو وجہیں آ سکتی ہیں، یعنی ایک یہ کہ عورت نکاح توڑ سکتی ہے، دوسری صورت یہ کہ نہیں، نکاح عقد لازم ہے، عورت نہیں توڑ سکتی۔ وکیل ہوا، اور کہا گیا ہے کہ یہ مالدار ہونا، نان نفقے کی صلاحیت رکھنا، شرط فی صحت نکاح، یہ شرط ہے نکاح کے صحیح ہونے میں، کل اسلام، جیسے اسلام شرط ہے، یعنی جیسے ہی شوہر نکاح کے وقت مسلمان نہیں تو اس کے ساتھ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے اگر شادی کے بعد وہ اسلام سے پھر کفر کی طرف چلا جائے تو بھی نکاح باطل ہے، تو استطاعت بھی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، مال نہیں دے سکے گا تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ وَأَنَّ الْكَفَاءَةَ مُرَكَّبَةٌ مِّنْهُمَا، اور فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے کہا تھا بیوی شوہر آپس میں کفو ہونے چاہیے، وہ کفو مرکب تھا منہما، اسلام سے، اور جو ہے کیا ہے نفقہ دینے سے، او منہما ومن الایمان، یا کفو سے مراد یہ تھا کہ جناب دونوں مسلمان بھی ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شوہر جو ہے کیا ہے اس کو نان نفقہ بھی دے سکے، اور مومن بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ تو کیل ہے، والاقوى عدم شرطیت ہی، قول قوی یہی ہے کہ یہ بندہ اس عورت کے نان نفقہ دے سکے، یہ شرط نہیں ہے مطلقہ، نہ ابتدا میں شرط ہے، نہ بیچ میں اگر غریب ہو جائے تو اس کا مالدار ہونا شرط ہے، نہ ہوا شرط فی وجوب الاجابت منہا، جی ہاں، نان نفقے دینے کی طاقت ہو، یہ شرط ہے کس میں کہ واجب ہے وہ عورت جو ہے کیا ہے قبول کرے اس بندے کو، منہا من العورت، یا من المرأة، اور من ولیہا، یا اگر وہ عورت جو ہے کیا ہے پاگل ہے یا عمر کی چھوٹی ہے تو اس کا ولی تب اجابت کر سکتا ہے اس کے رشتے کی، ہاں تب کر سکتا ہے جب اس کے پاس نان نفقے دینے کی جو ہے کیا ہے وہ استطاعت ہو۔ لأن الصبر علی الفقر، اس لیے کہ غربت پہ صبر کرنا جو ہے کیا ہے ضرر عظیم، یہ بہت بڑا نقصان ہے، البتہ فی الجملہ صابر انسان کے لیے یہ ضرر نہیں ہے، جو صبر کرنے والا نہیں ہے تو پھر جو ہے کیا ہے الفقر موت الاکبر بھی کہا گیا ہے کہ فقر جو ہے کیا وہ بہت بڑا جو ہے کیا وہ موت ہے۔ فَيَنْبَغِي جَبْرُهُ، پھر جو ہے کیا ہے ہم اس ضرر کا جبران کر سکتے ہیں بے عدم وجوب اجابت ہی، کہ ایسے شوہر کو قبول کرنا تو پر واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ جَازَتْ، وَإِنْ جَازَتْ کا مطلب کیا ہے، اگرچہ جو ہے کیا ہے جناب یہ جائز ہے، اگر ہم جازت کو اس طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے، یا جازت بے معنی کیا کہیں، وَإِنْ رَجَّحَتْ، اگرچہ یہ اجابت جو ہے کیا ہے جائز ہے، تو جازت کا فاعل ہی کی ضمیر جو جا رہا ہے کس کی طرف، اجابت کی طرف، اور رجحت، یا بعض صورتوں میں تو غریب کے شادی پر ہاں کرنا ترجیح رکھتا ہے، کب، تمام خلق ہی،
جب اس کا اخلاق اچھا ہو، وہ کمال دین ہی، کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، کبھی وہ شراب کے قریب نہیں جاتا، کبھی کوئی بدماشی کا کام نہیں کرتا۔ کما امر بہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ امر کیا تھا بہی، کہ اس تمام خلق والے اور مکمل دین والے کے ساتھ شادی کرے۔ کہاں پر؟ فی انکاح جویبر، جویبر ایک غریب بندہ تھا، وغیرہ ہی، یا جویبر کے علاوہ اور جگہ بھی ہمیں اس قسم کی باتیں مل سکتی ہیں۔ وہ ملاحظۃ المال مع تمام الدین، کہتے ہیں اور مال کو مد نظر رکھنا جبکہ مرد کا دین مکمل ہے، لیس محط النظر، یہ خاص جو ہے کیا ہے وہ انسانوں کی سوچ میں نہیں ہوتا۔ محط النظر یعنی اس پہ زیادہ نظر نہیں ٹھہرتی، کن کی؟ ذوی الہمم الاوالی، جن کی ہمتیں بہت بلند ہوتی ہیں، وہ مال کو نہیں دیکھتے ہیں۔ السادس، جناب 16واں مسئلہ، یکرہ تزویج الفاسق، مکروہ ہے فاسق کے شادی کرانا، خصوصاً خاص طور پر جو ہے کیا ہے وہ شارب الخمر، جو شراب پیتا ہو۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من زوج کریمتہ، وہ بندہ جو اپنی بیٹی کی شادی کراتا ہے۔ اب کریمہ کے لفظ سے تو یہ چلتا ہے کہ نیک سیرت لڑکی کی شادی کراتا ہے، ویسے عام بچی کی معنی میں، لڑکی کی معنی میں، فقد قطع رحمہ، پھر گویا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ رشتہ داری کو جو ہے کیا وہ توڑ دیا۔ وذهب بعض العامہ، ہمارے بعض اہل سنت کے علماء نے نظریہ دیا ہے الی عدم جواز تزویج الفاسق، شیعہ کہتا ہے مکروہ ہے، اہل سنت والا کہتا ہے کہ حرام ہے شادی کرنا مطلقہ، چاہے شرابی ہو چاہے شراب کے علاوہ اس میں کوئی اور فسق کا کام ہو، الا لمثلی، ہاں اگر یہ بھی شرابی ہے لڑکی بھی شرابی ہے تو پھر یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں۔ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، یہ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ چلتے ہیں جناب 17ویں مسئلے کی طرف، لا یجوز تعریض، جائز نہیں ہے تعریض کرنا۔ تعریض کرنا یعنی کیا؟ اس کو اپنے عقد کے لیے کہنا، اشارتاً یا جو ہے جناب کنایتاً یا صراحتاً۔ لا یجوز تعریضو، جائز نہیں ہے عقد کی پیشنہاد کرنا، کس کو؟ لذات البعل، اس عورت کو جو شوہردار ہے، اتفاقاً اس پہ تمام علماء کا جو ہے کیا اتفاق ہے۔ مثلا یہ جا کے کہ تمہارے شوہر کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، گھر میں کام کرنے والی بھی عورتیں ہیں، فرماتے یہ کرنا جائز نہیں، کیوں؟ لما فیہ من الفساد، اس لیے کہ اگر شوہردار عورت کو ایسے سبز باغ دکھائے گا تو اس میں فساد لازم آتا ہے۔ ولا للمعتدت رجعیتا، اور اسی طریقے سے وہ عورت جو کسی اور کے طلاق رجعی کے عدت میں ہے، اس کو بھی یہ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا، کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ عدت والی عورت فی حکم المزوجہ، یہ شادی شدہ عورت کے حکم میں، کیونکہ اس عدت کے درمیان شوہر اس کی طرف رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ والمراد بالتعریض، اس تعریض سے مراد اور مطلب کیا ہے؟ الاتیان بلفظ، یہ مرد اس عورت کے سامنے کوئی ایسا لفظ کہے، یہ یحتمل رغبت فی نکاح، جس لفظ میں احتمال ہے کہ اس بندے کے شوق ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ مثلا خدا نے تمہیں بڑا خوبصورت بنایا تھا، تمہیں اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے تھا، وغیرہا، ٹھیک ہے، یا مثلا اس رغبت کے علاوہ کوئی اور طریقہ کرے، مظہور ارادتہا، جبکہ اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ جو ہے کہ رغبت دکھائے، رغبت کا رغبہ یرغبو کا لفظ نہیں کہتا ہے۔ مثلا رب راغب فی کے، تمہیں تو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی یہ رغبت تھی کہ تمہارا رشتہ مانگیں، یا حریصن علیک، تم پر تو بہت سارے لوگ جو ہے کہ وہ حرص کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں میری ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے میری ہونی چاہیے، یا انی راغب فی کے، میں بھی تم میں دلچسپی رکھتا ہوں، او انت علی کریمتن، تو مجھ پر بہت جو ہے نا وہ کریمہ ہے، بہت میری پیاری لگتی ہے مجھے، عزیزتن، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، او ان اللہ لسائق الیک خیرا، یا یہ کہ اللہ نے تو تمہاری طرف خیر اور رزق بھیجا ہے، یعنی میں تمہارے لیے رزق بھی ہوں، میں تمہارے لیے خیر بھی ہوں، اور اس قسم کے الفاظ کہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔
وَإِذَا حَرُمَ تَعْرِيضُ لَهُمَا، جب حرام ہے اشارہ اور کنایا کرنا، ٹھیک ہے، لہما ہونا چاہیے، کتاب میں لہا ہے لہما، یعنی شوہردار عورت کو اور عدت والی عورت کو جب اشارہ کنایا کرنا حرام ہے، فتصریح اولا، تو کھلم کھلا اسے کہنا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتا ہوں، یہ بطریق اولا جو ہے وہ حرام ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْمُعْتَدَّةِ، اور جائز ہے عدت والی عورت کو جو ہے اس قسم کے اشارے کرنا، ٹھیک ہے، جو بائن کی عدت رکھتی ہے، کل مختلعت، جیسے وہ عورت جس نے طلاق خلع لی ہے۔ اب یجوز کا فائل کیا؟ التعریض، یعنی اس کو اشارہ کنایا کرنا، من الزوج، خود جس شوہر سے اس نے طلاق لی ہے وہ بھی اشارہ کنایا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی اشارہ کنایا کر سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَحِلْ لَهُ فِي الْحَالِ، اگرچہ یہ عورت بائن والی اس شوہر کے لیے ابھی حلال نہیں ہے، کیونکہ بائن ہو چکی تو یہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، وغیرہ، اور غیر زوج بھی اس کو اشارہ کنایا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَتَصْرِيحُ مِنْهُ، اور تصریح کریں جناب کس چیز کی، یہ جو ہے کیا ہے، شوہر اس کو تصریح کرے، تم آ جاؤ میرے گھر، میں بہت پریشان ہوں، آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کروں گا۔ وہ تصریح کا مطلب کیا ہے؟ الاتیان بلفظ، یہ کوئی ایسا لفظ بولے لا یحتمل غیر ارادت النکاح، جو نکاح کے علاوہ کسی اور معنی کی طرف اس کا جو ہے کیا ہے وہ اشارہ بھی نہیں جاتا ہے۔ ان حلت لہو فی الحال، البتہ یہ صراحت اس وقت کر سکتا ہے جب یہ عورت اس کے لیے حلال ہو، فی الحال، اس حال میں۔ کیسے؟ ایک طلاق والی ہے تو اس کے لیے حال ہے، دو طلاق والی ہے تو حال ہے، لیکن تین طلاق والی کو شادی کا نہیں کر سکتا۔ بِأَن تَكُونَ عَلَى طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْن، یہ عورت ایک طلاق پر ہو یا دو طلاق پر ہو۔ وَإِن تَوَقَّفَ الْحِلُّ عَلَى رُجُوعِهَا فِي الْبَذْلِ، اگرچہ یہ جو عورت خلع والی تھی اس کا حلال ہونا متوقف ہے کس پر؟ کہ وہ رجوع کرے ان پیسوں میں جو اس نے شوہر کو دیے تھے، کہتے ہیں ہاں مجھے اپنے پیسے دے دو، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ وَيَحْرُمُ تَصْرِيحُ مِنْهُ، اور حرام ہے صراحت کے ساتھ یہ شوہر بولے اس عورت کو، ان توقف حلها، اگر اس بیوی کا حلال ہونا متوقف ہے اس شوہر کے لیے، علی المحلل، کہ یہ عورت جا کے کسی اور کا بھی منہ دیکھے۔ وَكَذَا يَحْرُمُ تَصْرِيحُ فِي الْعِدَّةِ، اور اسی طریقے سے حرام ہے صراحت کے ساتھ عورت کو شادی کا کہا جائے جبکہ وہ عدہ میں ہو، من غیر ہی، شوہر کے علاوہ، اس محلل کی عدت میں ہے، مطلقہ، شوہر بھی تصریح نہیں کر سکتا، کوئی اور بھی تصریح نہیں کر سکتا، یا یوں کہ سواء توقف حلها لزوج علی محلل ام لا، چاہے اس عورت کا حلال ہونا اس شوہر کے لیے متوقف ہے محلل پر یا ایسا کام نہیں ہے۔ وَقَضَى مِنْهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ، اور اسی طریقے سے شوہر کی طرف سے اس کو شادی کا کہنا عدت کے بعد بھی حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت محلل کی طرف جائے گی۔ وَيَحْرُمُ تعریض، اور حرام ہے عورت کو شادی کا کہنا، اشارہ کرنا، للمطلقۃ تسعا، جس کو 9 طلاقیں دی گئی ہیں، للعدت من الزوج، البتہ وہ 9 طلاقیں جو ہے کہ شوہر نے عدت والی دی تھیں، لامتناع نکاح ہی، اس لیے کہ ممتنع ہے کہ یہ شوہر نکاح کرے اس عورت کے ساتھ قیامت تک۔ وہ مثلہا، اور اس 9 طلاق کی طرح، الملاعنہ، وہ عورت کے جس کے ساتھ لعان کیا گیا تھا، لعان کی وضاحت 2-3 درس پہلے میں کر چکا ہوں۔ وَنَحْوِ الْمُلَاعَنَةِ من المحرمات، جناب جو عورتیں حرام ہوتی ہیں، اللہ تعبید، ہمیشہ، یعنی شوہر دار عورت کے ساتھ اس نے زنا کی تھی، اس عورت کا شوہر مر گیا، اب یہ عورت بھی اس پر، زانی پر حرام ہے، یہ اس کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم شادی کریں۔ وَيَجُوزُ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ، اور جائز ہے اس عورت کے لیے اس شوہر کے علاوہ کوئی اور جو ہے اشارہ کر سکتا ہے، كَغَيْرِهَا، جیسے اس عورت کے علاوہ دوسری عورتیں، من المطلقات بائنن، جن کو طلاق بائن دی گئی ہے۔ وَأَعْلَمْ أَنَّ الْإِجَابَةَ تَابِعَةٌ لِلْخِطْبَةِ، عورت کا رشتہ قبول کرنا یہ تابع ہے کہ پہلے اس کا رشتہ تو مانگا جائے، اگر رشتہ مانگنا جائز ہے تو اجابت کرنا بھی جائز ہے، اگر رشتہ مانگنا حرام ہے تو اجابت کرنا بھی حرام ہے۔ وَلَوْ فَعْلَ الْمَمْنُوعُ تَصْرِيحًا أَوْ تَعْرِيضًا، اگر رشتہ مانگتا ہے ایسا بندہ کہ جس کو منع کیا گیا تھا کہ صراحتاً رشتہ نہیں مانگ سکتے، او تعریضاً، تم اشارتاً بھی رشتہ نہیں مانگ سکتے، لم تحرم بذالک، تو رشتے مانگنے کی وجہ سے اس عورت کا حرام ہونا اس پر لازم نہیں آئے گا۔ فَيَجُوزُ لَهُ،
تو پھر جائز ہے اس مرد کے لیے کیا تزویجھا کہ اس کے ساتھ شادی کرے، کب؟ جب اس عورت کی جو ہے کیا وہ مدت وغیرہ پوری ہو جائے، بعد انقضاء العدت، جب اس کی عدت پوری ہو جائے ہو تو شادی کرنا جائز ہے۔ کما لو نظر الیہا فی وقت تحریم ہی، جیسے یہ بندہ اس عورت کو دیکھتا ہے اس وقت جبکہ اس کی طرف دیکھنا حرام تھا، ثم اراد نکاح، پھر اس مرد نے اس عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ کر لیا تو اب یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشتہ مانگنا حرام تھا لیکن عدت ختم ہونے کے بعد پھر شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔